فیقال علی خمسۃ اشیاء۔ اس فصل میں مصنف متقدم اور متأخر کی بحث کو رکھیں۔ تقدم کسی چیز کا پہلے ہونا، تأخر کسی چیز کا بعد میں ہونا۔ لہذا متقدم وہ چیز ہوئی جو کسی دوسرے کے مقابلے میں پہلے ہو، اور متأخر وہ چیز ہوئی جو کسی دوسرے کے مقابلے میں بعد میں۔ متقدم کی 5 قسمیں اور اسی طرح متأخر کے بھی 5 نکلے۔ جب متقدم کے مقابلے میں متأخر ہے تو متقدم کی کیا نکلنی ہے؟ 5۔ تو متأخر کے مقابلے میں متقدم ہے، اس کی بھی کتنے لکھنے؟ 5 نکلے۔ ٹھیک ہے، پہلی ہے متقدم بالزمان۔ یہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ ظاہر ہے۔ تعریف سنو، متقدم بالزمان وہ متقدم ہے جس کا زمانہ متأخر کے زمانے سے پہلے ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہے، لہذا یہ ہوئے متقدم بالزمان۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بالکل ظاہر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہے، اس میں یہ فرق ہو جائے، تو یہ بالکل ظاہر ہے۔ والثانی المتقدم بالتبع، دوسرا ہے مقدم بالتبع۔ مقدم بالتبع اس متقدم کو کہتے ہیں کہ متقدم کے وجود کے بغیر متأخر کا وجود ناممکن ہو، لیکن متقدم کا وجود بغیر متأخر کے وجود کے ممکن ہو۔ جیسے 1 اور 2، 1 اور 2 بغیر 1 کے وجود میں نہیں آ سکتا، لیکن 1 بغیر 2 کے وجود میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ اپنی لگ رہی ہے یا دوسروں کی لگ رہی ہے؟ اپنی لگ رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے تقدم بالتبع۔ کیا ہے یہ؟ تقدم بالتبع، یعنی متقدم کے وجود کے بغیر متأخر وجود میں نہ آ سکے، لیکن متقدم اپنے وجود میں متأخر کا محتاج نہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ أَن يُوجَدَ الْآخَرُ إِلَّا وَهُوَ مَوْجُودٌ مَعَهُ۔ متقدم بالتبع وہ ہے کہ دوسرے کا وجود اس کے وجود کے ساتھ ہی ہو، دوسرے کا وجود پہلے یعنی متقدم کے وجود کے ساتھ ہو۔ وقد يمكن ان يوجد وليس الاخر بموجود، اور یہ دوسرے کے موجود ہونے کے بغیر بھی وجود میں آ جائے۔ جیسے واحد کا تقدم اثنین پر۔ والثالث المتقدم بالشرف، متقدم بالثالث یعنی مقدم بالشرف اس متقدم کو کہیں گے جو دوسرے سے شرف و بزرگی میں مرتبے میں اعلیٰ ہو، اسے کہیں گے متقدم بالشرف۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقدم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت علی رضی اللہ یا دیگر صحابہ کرام، یہ ہے تقدم بالشرف۔ جیسے حضرت ابوبکر کا تقدم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ والرابع المتقدم بالرتبہ، چوتھا متقدم ہے متقدم بالرتبہ۔ یہ کون سا ہوگا؟ یہ وہ متقدم ہو جو کسی مبدأ محدود کی طرف نسبت کرتے ہوئے دوسرے سے قریب ہو، دوسرے کو یعنی متأخر سے یہ زیادہ قریب ہو۔ جیسے صفیں، صفوں کی ترتیب میں پہلی جو صف ہوگی وہ محراب سے کیا ہوگی؟ قریب ہوگی، اور اس کے بعد والی کیا ہوگی؟ محراب سے دور ہوگی۔ تو اب پہلی صف کو کا جو تقدم ہے وہ تقدم کون سا ہے؟ رتبہ، تقدم بالرتبہ۔ کسی مبدأ محدود یعنی مبدأ معین کی طرف نظر کرتے ہوئے جو تقدم حاصل ہو اسے کہیں گے تقدم بالرتبہ۔ کا ترتب وَهُوَ مَا كَانَ أَقْرَبُ مِن مَبْدَعٍ مَحْدُودٍ، اور یہ وہ متقدم ہے جو کسی مبدأ محدود سے زیادہ قریب ہو۔ جیسے صفوف کا ترتب مسجد میں منصوب الی المحراب، جو
جو منسوب ہے کس کی طرف؟ محراب کی طرف. دیکھو یہ تو ایک حصی چیز ہو گئی. یہ تقدم کبھی ذہنی بھی ہوگا، تقدم بالرتبہ. یہ کیا ہوگا؟ ذہنی ہوگا. ایک کو دوسرے پر رتبہ حاصل ہوگا دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے. مثال کے طور پر اوپر سے نیچے کو آئیں یا نیچے سے اوپر کو جائیں. اوپر سے نیچے کو جائیں یا نیچے سے اوپر کو جائیں. اس صورت میں مثال کے طور پر یوں سمجھو، جنس کئی ایک ہیں، اجناس کئی ایک ہیں، لیکن سب سے اعلی جنس کون سی ہے؟ جوہر. سب سے اعلی جنس کون سی ہے؟ جوہر. اس کے بعد کیا ہے؟ جسم مطلق. پھر کیا ہے؟ جسم نامی. اس کے بعد جسم نامی کے بعد حساس متحرک بالارادہ. تو اب جو سب سے اوپر ہے یہ ذہنی ہی تو تقدم ہو رہا ہے کہ حصی ہو رہا ہے کہیں دکھنے والا؟ ایسے ہی ہم نیچے سے بھی جا سکتے ہیں. ایسے ہی ہم اس کو الٹا کر دیں. آپ سب سے قریب کی جنس کون سی ہے، اس سے بعید کون سی ہے، اس سے بعید کون سی ہے، تو یہ ہو جائے گی ذہنی رتبہ ہوگا. یہ ذہنی تقدم بالرتبہ ہوگا. والخامس المتقدم بالعلیت. پانچواں ہے متقدم بالعلیت. یہ وہ متقدم ہوگا جو کسی متاخر کے لیے علت ہو. متقدم متاخر کے لیے کیا ہو؟ جیسے کہ ہاتھ کی حرکت یا علت ہے قلم کی حرکت کے لیے. ہاتھ کی حرکت یا علت ہے کس کے لیے؟ تو اب ہاتھ کی حرکت کو تقدم بالعلیت حاصل ہے جب تک ہاتھ نہیں ہلے گا، جب تک قلم بھی نہیں چلے گا. جیسے ہاتھ کی حرکت کا تقدم قلم کی حرکت پر. وَأَمَّا الْمُتَأَخَّرُ فَيُقَالُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْمُتَقَدَّمِ. اب متقدم متاخر کی 5 قسمیں کیسے نکلیں گی؟ اس کے مقابلے میں متقدم کے بالکل الٹا کرتے چلے جاؤ، 5 قسمیں اس کے نکل آئیں گی. تو مقدم متاخر بالزمان، وہ متاخر جس کا زمانہ متقدم کے زمانے کے بعد ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد مقدم بالتبع، متاخر بالتبع، پھر متقدم بالشرف، پھر متقدم بالرتبہ، پھر متقدم بالعلیت. وہ تو متقدم بالمعلول ہو جائے گا. یہ جس کی حرکت کے لیے متقدم کی حرکت ضروری ہے تو یہ معلول ہوگا، وہ علت ہو جائے گا. بس اب اتنا پڑھتے رہو.